अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितंबर 2025 कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में कैसा चेंज पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपनी मुकम्मल एनर्जीज़ को शो करेंगे और किन शोबाई ज़िंदगी में आपको मोहतात रहकर चलना होगा। आपके लिए इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां आने वाली हैं। आप अपनी धन दौलत, रुपए, पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देख सकते हैं। इस महीने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसे अफराद जो एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करें। और इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मोज़िज़ कैंसर ख़वातीनों हज़रात, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हर शख्स अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पेश आती है जब इंसान अपनी मुकम्मल कोशिश और स्ट्रगल करता है लेकिन उसे वो कामयाबी और सक्सेस नहीं मिल सकती जिसे वो चाहता है। ऐसी सूरत में बाज़ अफराद बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं और अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार ठहराने लगते हैं या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहतर होने से पहले थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं या बदतर हालत में जाती हैं और उसके बाद खुदा की करम और रहमत से हालात का धारा बदल जाता है। आपको मुकम्मल तौर पर सितंबर के महीने में मोटिवेटेड रहकर आगे चलना होगा, क्योंकि इस महीने में आपके लिए चंद आजमाइशें भी हो सकती हैं। इस महीने में सबसे ज़्यादा मुस्बत चीज़ें जो रुकू पज़ीर होने वाली हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए 19 सितंबर तक वीनस का फ़रा की हालत में आपके ज़ायचे के 5वें घर में गर्दिश पज़ीर रहना होगा, जिससे अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद के मामलात में बड़ी मदद मिल सकती है। आपका औलाद से तालमेल बढ़ सकता है, आप में कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है, आप अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपके पास एंटरटेनमेंट और तफरीहात का मौका होगा, आप अपनी औलाद को वक्त दे सकेंगे और औलाद के हवाले से यानी अपने बाल बच्चों के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व होने के इम्कानात रहेंगे। 19 सितंबर तक के दिनों में आपको अपनी ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपने इल्मो हुनर और अपनी स्किल्स में भी इजाफा देख सकते हैं। 19 सितंबर तक के दिनों में वीनस अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे आपके लिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरे ख्वाब देखने का मौका होगा। वीनस की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 5वें घर में 19 सितंबर तक तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को वीनस विर्गो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, तो ये आपके लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, स्पेशली ऐसे अफराद जो सेहत के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं या सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं। तो आपके लिए 19 सितंबर के बाद के दिन एहतियात तलब दिन होंगे। इन दिनों में आपको खासी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी खुराक के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने मामूलात में अपनी मन चाही ख्वाहिशात, स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से आपको शायद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट ना लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने खाने पीने और सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें, अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदत की पैरवी मत करें, क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पे हुकूमत करता है और इंसान को अपनी मनचाही ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज में होता है या कमज़ोर एनर्जीज में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर और इसके अलावा आपके यहाँ अगर कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उनके आराम व सुकून के बारे में
آپ کو تھوڑا زیادہ کین ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک وہ دن ہوں گے جب مرکری آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں یعنی ورگو زوڈیک سائن میں اپنے شرف پر ہوگا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک یہ دن آپ کی صحت کے لیے بہترین دن ہوں گے۔ ان دنوں نہ صرف آپ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ آپ میں ایک خصوصی قسم کی ایکسائٹمنٹ پائی جائے گی، آپ کی ذہنی بلوغت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے افراد جو اپنی کاروباری زندگی یا اپنے پروفیشنل لائف یا اس کے علاوہ اپنے روپے پیسے اور مالی معاملات میں اپنے لائف پارٹنر یا ماتحت لوگوں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 18 ستمبر تک بہت زیادہ مدد ملے گی اور آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اپنی مال و دولت میں اضافہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 18 ستمبر کے بعد جب 19 ستمبر کو وینس کا حدود ورگو زوڈیک سائن میں شروع ہوگا تو آپ کے مالی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے مالی صورتحال کو بہتر رکھنے اور مینٹین رکھنے کے لیے بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے بڑے بزرگ سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے جوپیٹر کا شرف بڑا بامانی ہوگا۔ جوپیٹر جو کہ اپنی خصوصیات میں سب سے زیادہ سعادت رکھتا ہے، آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں تمام ستمبر کے مہینے میں بہتر حالت میں ہوگا اور اپنے شرف پر ہوگا، جس سے آپ اپنی فیملی لائف میں پاسبلی بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بے گھر ہیں، جن کا مکان نہیں ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمین پراپرٹی جائیداد خرید سکیں، تو جوپیٹر آپ کو اس طرح کے مواقع دے سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کرائے یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی میں بھی استحکام پیدا ہوگا، والدین سے فوائد حاصل کرنے کا موقع ہوگا اور ان کے ساتھ قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ خاندانی کاروبار اور خاندانی زندگی اور آپ کی فیملی لائف میں دیر پا فوائد لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان سے خاندانی زندگی میں اگر آپ کے اختلافات چل رہے ہیں یا اگر آپ کی ڈفرینسز ہیں تو ان ڈفرینسز اور اختلافات کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ خاندانی زمین جائیداد، زرعی زمین، پالتو جانوروں، لائف سٹاک اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جن کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کی فیملی سے ہے، آپ ان میں بڑی زیادہ سکسیس حاصل کریں گے۔ گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کو بہتر کرنے، گھر کی رینوویشن کرنے یا گھر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے یہ وقت بہت زیادہ اہم ہوگا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف کا کھانا بہت زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، آپ بڑے فائدے حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا نیگیٹو اینگلز پر جا کر دیکھیں تو 1 ستمبر کو یعنی 1 ستمبر کو سیٹرن اپنی ریٹروگریڈ کی حالت میں پائسز زوڈیک سائن میں انٹر ہو رہا ہے۔ سیٹرن ستمبر کا تمام مہینہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ روحانی تنزلی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ آپ وہم و ابہام کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں، آپ کے دل دماغ پر بہت زیادہ اندیشے سوار ہو سکتے ہیں، آپ میں اعتماد کی کمی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، دنیاوی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ اپنے آپ کو اندر سے تھوڑا انکمفرٹیبل بھی فیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپچون تمام ماہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی برج حمل میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی خود اعتمادی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایسی کنفیوژنز اور غیر واضح صورتحال دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ڈیسیژنز لینے میں رکاوٹیں دے سکتے ہیں۔ نیپچون کی انرجیز آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نہض ہونے سے آپ سے اہم کانہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی کا بھی بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ یہ ریٹروگریڈ آپ کے لیے اس لحاظ سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کے معاملات پر نظر ثانی کریں، اپنے آپ میں جہاں آپ کو کمیاں یا خامیاں محسوس ہوتی ہیں تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کے بعض پینڈنگ کاموں کو جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے ان کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ نیپچون اور سیٹرن کے ریٹروگریڈ آپ کے لیے اس مہینے میں تھوڑی سی پریشانی کا باعث بننے والے ہیں، البتہ اگر آپ نے خدا پر یقین رکھا اور اپنے آپ پر اعتماد کیا، اگر آپ نے درست ڈائریکشنز کا انتخاب کیا اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کنفیوژنز اور سازشی صورتحال سے بچا کر رکھا تو آپ کے لیے بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 7 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے روحانی امور کے گھر میں ہوگا۔ یاد رہے کہ چاند ایک تیز رفتار سیارہ ہے
اور ایک ماہ میں تمام بروج کا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ ہر بروج میں 2 سے 2.5 دن رہتا ہے اور پائسس زوڈک سائن میں خاصا کمزور رہتا ہے، اور اس پر جب 7 ستمبر کو چاند گرہن لگے گا تو آپ کی روحانی بے قراری بڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ میں انگزائٹی اور بے چینی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو 7 ستمبر والے دن آپ کو اپنی فیملی لائف اور خاندانی زندگی میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ والدین کی صحت پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے بھی 7 ستمبر کا دن آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اس ماہ میں ایک اور بھی گرہن لگنے والا ہے جو سورج گرہن ہوگا 21 ستمبر یعنی ورگو زوڈک سائن یعنی آپ کے خانہ صحت میں ہوگا۔ یہ سورج گرہن آپ کے لیے صحت کے حوالے سے خاصا ناقص ہو سکتا ہے، اور نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کی لائف پارٹنر یا جو لوگ آپ کے زیر دست کام کرتے ہیں ان کو بھی صحت کے مسائل کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ 21 ستمبر والے دن آپ کو مالی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج گرہن آپ کی کاروباری زندگی میں بھی چیزوں کو منفی لحاظ سے شیک کر سکتا ہے، لہٰذا 21 ستمبر والے دن سورج گرہن کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن والے دنوں میں صدقات کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ اگر دن کا آغاز ہو تو صدقہ دے کر دن کا آغاز کریں تاکہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہو اور آپ سورج و چاند کی زوال یافتہ حالت میں منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کی محبت کی زندگی اور لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر سے پہلے کے دن کافی زیادہ بہتر ہوں گے، جس میں اگر آپ کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کر پائیں تو چھوٹی موٹی کامیابیاں ضرور مل سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی یعنی آپ کی میرڈ لائف اور آپ کی لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر تک کے دن بہتر ہوں گے، لیکن 22 ستمبر کو سورج برج میزان میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے لیے آپ کی رومانوی زندگی یا آپ کی میرڈ لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ان دنوں میں اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی لو لائف میں اپنے معاملات میں ایک دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو غیر واضح صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، آپ کے لیے چیزیں دھندلی ہو سکتی ہیں، آپ کنفیوژنز کا شکار ہو سکتے ہیں اور سورج آپ کو مثبت فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ سورج برج میزان میں اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یا آپ کی محبت کی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو 22 ستمبر کے بعد اپنی ازدواجی زندگی، اپنی محبت کی زندگی میں سنجیدہ قسم کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ ان معاملات میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی شادی بیاہ کا ارادہ ہے، یا اگر آپ محبت کے حوالے سے کسی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اپنا حال دل بیان کرنا چاہتے ہیں تو 22 ستمبر سے پہلے کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ سنگل افراد کے لیے بھی 22 ستمبر سے پہلے کے دن بہتر دن ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی نئی محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کی تو 22 ستمبر تک آپ کے معاملات بہتر حالت میں چلیں گے، لیکن 22 ستمبر کے بعد سورج کا حبوط شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کے لیے 22 ستمبر کے بعد کے دن انتہائی محتاط رہنے کے دن ہوں گے۔ آپ کے روپے پیسے دھن دولت کے معاملات میں یہ منتھ کافی اسپیشل ہوگا، اسپیشلی 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے۔ ان دنوں مرکری اپنی شرف یافتہ انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذہنی خصوصیات یا اپنی گفتگو اور بات چیت کی خصوصیات سے اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت آپ کے لیے بڑی زبردست قسم کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کم محنت کر کے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں بھی موافقت بڑھے گی۔ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن آپ کے لیے بہتر دن تصور کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کی دھن دولت اور مالی ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے آپ کے بہن بھائیوں یا آپ کے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے سے بات کی جائے، یا ایسے افراد جو سٹوڈنٹس ہیں، آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے 6 ستمبر کے بعد سے حالت کافی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ یورانس 6 ستمبر سے اپنا ریٹروگریڈ شروع کر رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی تعلیمی زندگی یا قریبی ریلیشنز یا قریب کے سفر کے معاملات میں کچھ زیادہ بڑے ایڈونچر سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو یورانس کی کمزور انرجیز یعنی ریٹروگریڈ کی انرجیز، آپ کو یورانس کی رجت یافتہ انرجیز میں اپنے تعلقات کے شعبے میں یکسر تبدیلیوں سے گریز کرنا چاہیے، اور قریبی سفر میں بھی آپ کو 6 ستمبر کے بعد سے خاصا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر یعنی ایکویریس زوڈک سائن میں تمام ستمبر کے ماہ پلوٹو کی رجت جاری رہے گی، جس سے سوشل تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔
موزس کینسیرین خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بنے، لیکن ہر دفعہ انسان کا ایکسپیریمنٹ یا انسان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ناکامی انسان کو ایسے لیسنز یا ایسے سبق دے جاتی ہے، اور جن پہ انسان اگر نگاہ رکھے اور انہیں انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ آپ کو مایوسیوں سے بچنا ہوگا، آپ کو دنیا پرستی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ سپتمبر کا ماہ آپ کو اسی طرف لے جانے والا ہوگا۔ البتہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں جو بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے خدا اس کے بھروسے کو نہیں توڑتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سپتمبر 2025 لیو زوڈیک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا ہونے والا ہے؟ اس منتھ میں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کیسا چینج پا سکتے ہیں؟ آپ کے ذائچے کے کن کن سیکٹرز میں پلینٹس اپنی مکمل انرجیز کو شو کریں گے اور کن شعبہ زندگی میں آپ کو محتاط رہ کر چلنا ہوگا؟ آپ کے لیے اس منتھ میں کیسی اسٹرولوجیکل تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ آپ اپنی دھن دولت، روپے، پیسے اور مالی معاملات میں کیسا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں؟ اس مہینے سورج گرہن اور چاند گرہن بھی لگنے والا ہے جو آپ کی زندگی میں کیسے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ایسے افراد جو اسٹرولوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کا ایک بھی حصہ مس مت کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کی ایک لائک ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ موزس لیو خواتین و حضرات، زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر شخص اپنی اس زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن پرابلم یہاں پر پیش آتی ہے جب انسان اپنی مکمل کوشش اور سٹرگل کرتا ہے لیکن اسے وہ کامیابی اور سکسیس نہیں مل سکتی جسے وہ چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض افراد بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں یا اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتر ہونے سے پہلے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں یا بدتر حالت میں جاتی ہیں، اور اس کے بعد خدا کی کرم اور رحمت سے حالات کا دھارا بدل جاتا ہے۔ آپ کو مکمل طور پر سپتمبر کے مہینے میں موٹیویٹڈ رہ کر آگے چلنا ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے لیے چند آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ مثبت چیزیں جو رقوع پذیر ہونے والی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے 19 ستمبر تک وینس کا فرا کی حالت میں آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں گردش پذیر رہنا ہوگا، جس سے اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اولاد کے معاملات میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کا اولاد سے تال میل بڑھ سکتا ہے، آپ میں کوارڈینیشن بڑھ سکتا ہے، آپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کا موقع ہوگا، آپ اپنی اولاد کو وقت دے سکیں گے، اور اولاد کے حوالے سے یعنی اپنے بال بچوں کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی پرابلمز ہیں تو وہ سولو ہونے کے امکانات رہیں گے۔ 19 ستمبر تک کے دنوں میں آپ کو اپنی زندگی کی لذتوں سے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا اور آپ اپنے علم و ہنر اور اپنی سکلز میں بھی اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ 19 ستمبر تک کے دنوں میں وینس اپنی پازیٹیو انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ کے لیے اپنے مستقبل کے حوالے سے سنہرے خواب دیکھنے کا موقع ہوگا۔ وینس کی انرجیز آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 19 ستمبر تک تو پازیٹیو ہوں گی، لیکن اس کے بعد 19 ستمبر کو وینس ورگو زوڈیک سائن میں داخل ہوگا، تو یہ آپ کے لیے ایک تشویشناک خبر ہو سکتی ہے، اسپیشلی ایسے افراد جو صحت کے ایشوز کو فیس کر رہے ہیں یا صحت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے 19 ستمبر کے بعد کے دن احتیاط طلب دن ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کو خاصی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور اپنی خوراک کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنے معمولات میں اپنی من چاہی خواہشات، اسپیشلی اپنے کھانے پینے کے حوالے سے آپ کو شاید کچھ قربانیاں دینی پڑیں،
क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट ना लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें। अपने खाने पीने और सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें। अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदत की पैरवी मत करें, क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पे हुकूमत करता है और इंसान को अपनी मनचाही ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज में होता है या कमज़ोर एनर्जीज में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर, और इसके अलावा आपके यहाँ अगर कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उनके आराम और सुकून के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा कीन होने की ज़रूरत है। अलबत्ता 2 सितंबर से 18 सितंबर तक वो दिन होंगे जब मरकरी आपके जायचे के छठे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर होगा। तो यूँ कहा जा सकता है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी सेहत के लिए बेहतरीन दिन होंगे। इन दिनों ना सिर्फ आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते हुए नज़र आएंगे, बल्कि आप में एक खसूसी किस्म की एक्साइटमेंट पाई जाएगी। आपकी ज़हनी बलूगत में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपने प्रोफेशनल लाइफ या इसके अलावा अपने रुपए पैसे और माली मामलात में अपने लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों से मदद हासिल करना चाहते हैं तो आपको 18 सितंबर तक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपनी जहनी सलाहियतों से अपनी मालो दौलत में इजाफा भी देख सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब 19 सितंबर को वीनस का हुदूद विर्गो ज़ोडिएक साइन में शुरू होगा तो आपके माली अखराजात में इजाफा हो सकता है और आपको अपने माली सूरत हाल को बेहतर रखने और मेंटेन रखने के लिए बड़ी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली और अपने बड़े बुजुर्ग से बड़ी मदद मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से जुपिटर का शर्फ बड़ा बामानी होगा। जुपिटर जो कि अपनी खसूसियात में सबसे ज़्यादा सादियत रखता है, आपके जायचे के चौथे घर में तमाम सितंबर के महीने में बेहतर हालत में होगा और अपने शर्फ पर होगा, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ में पॉसिबली बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बेघर हैं, जिनका मकान नहीं है और जो ये चाहते हैं कि वो ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद ख़रीद सकें, तो जुपिटर आपको इस तरह के मौके दे सकता है। ऐसे अफराद जो किराए या रेंट पे रह रहे हैं, आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी इस्तेकाम पैदा होगा। वालिदैन से फ़वाइद हासिल करने का मौका होगा और उनके साथ कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके लिए सितंबर का महीना ख़ानदानी कारोबार और ख़ानदानी ज़िंदगी और आपकी फैमिली लाइफ में देर पा फ़वाइद लाने का बाइस बन सकता है। ख़ानदान से ख़ानदानी ज़िंदगी में अगर आपके इख्तलाफात चल रहे हैं या अगर आपकी डिफरेंसेस हैं तो इन डिफरेंसेस और इख्तलाफात को आप दूर कर सकते हैं। ख़ानदानी ज़मीन, जायदाद, ज़रई ज़मीन, पालतू जानवरों, लाइफ स्टॉक और इस तरह के जितने भी काम हैं जिनका ताल्लुक आपके ख़ानदान से है, आपकी फैमिली से है, आप उनमें बड़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। घर की तामीर और मुरम्मत करने, घर को बेहतर करने, घर की रेनोवेशन करने या घर की रौनकें बहाल करने के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम होगा। सितंबर के महीने में आपकी फैमिली लाइफ का खाना बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। आप बड़े फ़ायदे हासिल करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा नेगेटिव एंगल्स पर जाकर देखें तो 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेड की हालत में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंटर हो रहा है। सैटर्न सितंबर का तमाम महीना आपके जायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी तनज़ली का शिकार हो सकते हैं। खदशा ये है कि आप वहमो इबाम की कैफियत में मुब्तला हो जाएं। आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा अंदेशे सवार हो सकते हैं। आप में एतमाद की कमी पैदा हो सकती है और आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। दुनियावी मसाइल में इजाफा हो सकता है और आप अपने आप को अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून तमाम माह आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्जे हमल में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपकी खुद एतमादी मुतासिर हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कन्फ्यूजन्स और गैर वाज़ेह सूरत हाल देख सकते हैं जो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से डिसीजंस लेने में रुकावटें दे सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज आपके जायचे के पहले घर में नहज होने से आपसे अहम काना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं और आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता ये रेट्रोग्रेड आपके लिए इस लिहाज से पॉजिटिव हो सकते हैं
کہ آپ اپنے ماضی کے معاملات پر نظر ثانی کریں۔ اپنے آپ میں جہاں آپ کو کمیاں یا خامیاں محسوس ہوتی ہیں تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کے بعض پینڈنگ کاموں کو جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے ان کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ نیپچون اور سیٹرن کے ریٹروگریڈ آپ کے لیے اس مہینے میں تھوڑی سی پریشانی کا باعث بننے والے ہیں، البتہ اگر آپ نے خدا پر یقین رکھا اور اپنے آپ پر اعتماد کیا، اگر آپ نے درست ڈائریکشنز کا انتخاب کیا اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کنفیوژنز اور سازشی صورتحال سے بچا کر رکھا تو آپ کے لیے بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 7 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے روحانی امور کے گھر میں ہوگا۔ یاد رہے کہ چاند ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور ایک ماہ میں تمام بروج کا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ ہر بروج میں 2 سے 2.5 دن رہتا ہے اور پائسس زوڈک سائن میں خاصا کمزور رہتا ہے، اور اس پر جب 7 ستمبر کو چاند گرہن لگے گا تو آپ کی روحانی بے قراری بڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ میں انگزائٹی اور بے چینی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو 7 ستمبر والے دن آپ کو اپنی فیملی لائف اور خاندانی زندگی میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ والدین کی صحت پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے بھی 7 ستمبر کا دن آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اس ماہ میں ایک اور بھی گرہن لگنے والا ہے جو سورج گرہن ہوگا 21 ستمبر یعنی ورگو زوڈک سائن یعنی آپ کے خانہ صحت میں ہوگا۔ یہ سورج گرہن آپ کے لیے صحت کے حوالے سے خاصا ناقص ہو سکتا ہے، اور نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کی لائف پارٹنر یا جو لوگ آپ کے زیر دست کام کرتے ہیں ان کو بھی صحت کے مسائل کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ 21 ستمبر والے دن آپ کو مالی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج گرہن آپ کی کاروباری زندگی میں بھی چیزوں کو منفی لحاظ سے شیک کر سکتا ہے، لہٰذا 21 ستمبر والے دن سورج گرہن کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن والے دنوں میں صدقات کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ اگر دن کا آغاز ہو تو صدقہ دے کر دن کا آغاز کریں تاکہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہو اور آپ سورج و چاند کی زوال یافتہ حالت میں منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کی محبت کی زندگی اور لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر سے پہلے کے دن کافی زیادہ بہتر ہوں گے، جس میں اگر آپ کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کر پائیں تو چھوٹی موٹی کامیابیاں ضرور مل سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی یعنی آپ کی میرڈ لائف اور آپ کی لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر تک کے دن بہتر ہوں گے، لیکن 22 ستمبر کو سورج برج میزان میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے لیے آپ کی رومانوی زندگی یا آپ کی میرڈ لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ان دنوں میں اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی لو لائف میں اپنے معاملات میں ایک دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو غیر واضح صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، آپ کے لیے چیزیں دھندلی ہو سکتی ہیں، آپ کنفیوژنز کا شکار ہو سکتے ہیں اور سورج آپ کو مثبت فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ سورج برج میزان میں اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یا آپ کی محبت کی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو 22 ستمبر کے بعد اپنی ازدواجی زندگی، اپنی محبت کی زندگی میں سنجیدہ قسم کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ ان معاملات میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی شادی بیاہ کا ارادہ ہے، یا اگر آپ محبت کے حوالے سے کسی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اپنا حال دل بیان کرنا چاہتے ہیں تو 22 ستمبر سے پہلے کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ سنگل افراد کے لیے بھی 22 ستمبر سے پہلے کے دن بہتر دن ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی نئی محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کی تو 22 ستمبر تک آپ کے معاملات بہتر حالت میں چلیں گے، لیکن 22 ستمبر کے بعد سورج کا حبوط شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کے لیے 22 ستمبر کے بعد کے دن انتہائی محتاط رہنے کے دن ہوں گے۔ آپ کے روپے پیسے دھن دولت کے معاملات میں یہ منتھ کافی اسپیشل ہوگا، اسپیشلی 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے۔ ان دنوں مرکری اپنی شرف یافتہ انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذہنی خصوصیات یا اپنی گفتگو اور بات چیت کی خصوصیات سے اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت آپ کے لیے بڑی زبردست قسم کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کم محنت کر کے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں بھی موافقت بڑھے گی۔ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن آپ کے لیے بہتر دن تصور کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کی دھن دولت اور مالی ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔
آپ کے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے آپ کے بہن بھائیوں یا آپ کے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے سے بات کی جائے، یا ایسے افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے 6 ستمبر کے بعد سے حالت کافی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ یورانس 6 ستمبر سے اپنا ریٹروگریڈ شروع کر رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی تعلیمی زندگی یا قریبی ریلیشنز یا قریب کے سفر کے معاملات میں کچھ زیادہ بڑے ایڈونچر سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو یورانس کی کمزور انرجیز یعنی ریٹروگریڈ کی انرجیز، آپ کو یورانس کی رجت یافتہ انرجیز میں اپنے تعلقات کے شعبے میں یکسر تبدیلیوں سے گریز کرنا چاہیے، اور قریبی سفر میں بھی آپ کو 6 ستمبر کے بعد سے خاصا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر یعنی ایکویریس زوڈیک سائن میں تمام ستمبر کے ماہ پلوٹو کی رجت جاری رہے گی، جس سے سوشل تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ معزز لیو خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بنے، لیکن ہر دفعہ انسان کا ایکسپیریمنٹ یا انسان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوتا، لہٰذا ناکامی انسان کو ایسے لیسنز یا ایسے سبق دے جاتی ہے، اور جن پہ انسان اگر نگاہ رکھے اور انہیں انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ آپ کو مایوسیوں سے بچنا ہوگا، آپ کو دنیا پرستی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ستمبر کا ماہ آپ کو اسی طرف لے جانے والا ہوگا۔ البتہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں جو بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے خدا اس کے بھروسے کو نہیں توڑتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ستمبر 2025 ورگو زوڈیک سائن یعنی برج سملہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیسا ہونے والا ہے؟ اس منتھ میں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کیسا چینج پا سکتے ہیں؟ آپ کے ذائچے کے کن کن سیکٹرز میں پلینٹس اپنی مکمل انرجیز کو شو کریں گے، اور کن شعبۂ زندگی میں آپ کو محتاط رہ کر چلنا ہوگا؟ آپ کے لیے اس منتھ میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ آپ اپنی دھن دولت، روپے، پیسے اور مالی معاملات میں کیسا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں؟ اس مہینے سورج گرہن اور چاند گرہن بھی لگنے والا ہے، جو آپ کی زندگی میں کیسے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ ایسے افراد جو ایسٹرولوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کا ایک بھی حصہ مس مت کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کی ایک لائک ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہر شخص اپنی اس زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن پرابلم یہاں پر پیش آتی ہے جب انسان اپنی مکمل کوشش اور سٹرگل کرتا ہے لیکن اسے وہ کامیابی اور سکسیس نہیں مل سکتی جسے وہ چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض افراد بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں یا اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہتر ہونے سے پہلے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہیں یا بدتر حالت میں جاتی ہیں، اور اس کے بعد خدا کی کرم اور رحمت سے حالات کا دھارا بدل جاتا ہے۔ آپ کو مکمل طور پر ستمبر کے مہینے میں موٹیویٹڈ رہ کر آگے چلنا ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں آپ کے لیے چند آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ مثبت چیزیں جو رقوع پذیر ہونے والی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم آپ کے لیے 19 ستمبر تک وینس کا فرا کی حالت میں آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں گردش پذیر رہنا ہوگا، جس سے اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اولاد کے معاملات میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کا اولاد سے تال میل بڑھ سکتا ہے، آپ میں کوارڈینیشن بڑھ سکتا ہے، آپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کا موقع ہوگا، آپ اپنی اولاد کو وقت دے سکیں گے، اور اولاد کے حوالے سے یعنی اپنے بال بچوں کے حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی پرابلمز ہیں تو وہ سولو ہونے کے امکانات رہیں گے۔ 19 ستمبر تک کے دنوں میں آپ کو اپنی زندگی کی لذتوں سے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا، اور آپ اپنے علم و ہنر اور اپنی سکلز میں بھی اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ 19 ستمبر تک کے دنوں میں وینس اپنی پازیٹیو انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ کے لیے اپنے مستقبل کے حوالے سے سنہرے خواب دیکھنے کا موقع ہوگا۔ وینس کی انرجیز آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں
19 सितंबर तक तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को वीनस विर्गो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, तो ये आपके लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, स्पेशली ऐसे अफराद जो सेहत के इश्यूज को फेस कर रहे हैं या सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं। तो आपके लिए 19 सितंबर के बाद के दिन एहतियात तलब दिन होंगे। इन दिनों में आपको खासी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी खुराक के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने मामूलात में अपनी मनचाही ख्वाहिशात, स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से आपको शायद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट ना लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने खाने पीने और सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें, अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदत की पैरवी मत करें, क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पे हुकूमत करता है और इंसान को अपनी मनचाही ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज़ में होता है या कमज़ोर एनर्जीज़ में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर, और इसके अलावा आपके यहाँ अगर कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। उनके आराम व सुकून के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा कीन होने की ज़रूरत है। अलबत्ता 2 सितंबर से 18 सितंबर तक वो दिन होंगे जब मरकरी आपके जायचे के छठे घर में यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर होगा। तो यूँ कहा जा सकता है कि 2 सितंबर से 18 सितंबर तक के दिन आपकी सेहत के लिए बेहतरीन दिन होंगे। इन दिनों ना सिर्फ आप अपनी सेहत पर तवज्जो देते हुए नज़र आएंगे, बल्कि आप में एक खसूसी किस्म की एक्साइटमेंट पाई जाएगी। आपकी ज़हनी बलूगत में इजाफा होगा। ऐसे अफराद जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी या अपने प्रोफेशनल लाइफ या इसके अलावा अपने रुपए, पैसे और माली मामलात में अपने लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों से मदद हासिल करना चाहते हैं तो आपको 18 सितंबर तक बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अपनी जहनी सलाहियतों से अपनी मालो दौलत में इजाफा भी देख सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद जब 19 सितंबर को वीनस का हदूद विर्गो ज़ोडिएक साइन में शुरू होगा तो आपके माली अखराजात में इजाफा हो सकता है और आपको अपने माली सूरत हाल को बेहतर रखने और मेंटेन रखने के लिए बड़ी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी। इस महीने में आपको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली और अपने बड़े बुजुर्ग से बड़ी मदद मिल सकती है। आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से जुपिटर का शर्फ बड़ा बामानी होगा। जुपिटर जो कि अपनी खसूसियात में सबसे ज़्यादा सादियत रखता है, आपके जायचे के चौथे घर में तमाम सितंबर के महीने में बेहतर हालत में होगा और अपने शर्फ पर होगा, जिससे आप अपनी फैमिली लाइफ में पॉसिबली बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो बेघर हैं, जिनका मकान नहीं है और जो ये चाहते हैं कि वो ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद खरीद सकें, तो जुपिटर आपको इस तरह के मौके दे सकता है। ऐसे अफराद जो किराए या रेंट पे रह रहे हैं, आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी इस्तेकाम पैदा होगा। वालिदैन से फ़वाइद हासिल करने का मौका होगा और उनके साथ कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके लिए सितंबर का महीना ख़ानदानी कारोबार और ख़ानदानी ज़िंदगी और आपकी फैमिली लाइफ में देर पा फ़वाइद लाने का बाइस बन सकता है। ख़ानदान से ख़ानदानी ज़िंदगी में अगर आपके इख्तलाफात चल रहे हैं या अगर आपकी डिफरेंसेस हैं तो इन डिफरेंसेस और इख्तलाफात को आप दूर कर सकते हैं। ख़ानदानी ज़मीन, जायदाद, ज़रई ज़मीन, पालतू जानवरों, लाइफ स्टॉक और इस तरह के जितने भी काम हैं जिनका ताल्लुक आपके ख़ानदान से है, आपकी फैमिली से है, आप उनमें बड़ी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। घर की तामीर व मुरम्मत करने, घर को बेहतर करने, घर की रेनोवेशन करने या घर की रौनकें बहाल करने के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अहम होगा। सितंबर के महीने में आपकी फैमिली लाइफ का खाना बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। आप बड़े फ़ायदे हासिल करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा नेगेटिव एंगल्स पर जाकर देखें तो 1 सितंबर को यानी 1 सितंबर को सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेड की हालत में
स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में एंटर हो रहा है। सैटर्न सितंबर का तमाम महीना आपके ज़ायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी तनज़ली का शिकार हो सकते हैं। खदशा ये है कि आप वहमो इबाम की कैफियत में मुब्तला हो जाएं। आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा अंदेशे सवार हो सकते हैं। आप में एतमाद की कमी पैदा हो सकती है और आपकी दुनिया परस्ती बढ़ सकती है। दुनियावी मसाइल में इजाफा हो सकता है और आप अपने आप को अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपकी खुद एतमादी मुतासिर हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी कन्फ्यूजन्स और गैर वाज़ेह सूरत हाल देख सकते हैं जो आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से डिसीजंस लेने में रुकावटें दे सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज आपके ज़ायचे के पहले घर में नहज होने से आपसे अहम काना गलतियां सरजर्द हो सकती हैं और आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा। अलबत्ता ये रेट्रोग्रेड आपके लिए इस लिहाज से पॉजिटिव हो सकते हैं कि आप अपने माजी के मामलात पर नजर षानी करें। अपने आप में जहां आपको कमियां या खामियां महसूस होती हैं तो आप उनको दूर कर सकते हैं। आप अपने माजी के बाज़ पेंडिंग कामों को जिनका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से है उनको आप बेहतर कर सकते हैं। नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड आपके लिए इस महीने में थोड़ी सी परेशानी का बाइस बनने वाले हैं। अलबत्ता अगर आपने खुदा पर यकीन रखा और अपने आप पर एतमाद किया, अगर आपने दुरुस्त डायरेक्शंस का इंतखाब किया और अगर आपने अपने आप को कन्फ्यूजन्स और साजिशी सूरत हाल से बचा कर रखा तो आपके लिए बेहतर सूरत हाल हो सकती है। इस महीने की एक और अहम बात यह है कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण लग रहा है और चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के रूहानी अमूर के घर में होगा। याद रहे कि चांद एक तेज़ रफ्तार सियारा है और एक माह में तमाम बुरूज का चक्कर मुकम्मल कर लेता है। हर बुरूज में 2 से 2.5 दिन रहता है और स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में खासा कमज़ोर रहता है और इस पर जब 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा तो आपकी रूहानी बेकरारी बढ़ सकती है। आप अपने आप में एंग्जाइटी और बेचैनी देख सकते हैं। आपको 7 सितंबर वाले दिन आपको अपनी फैमिली लाइफ और ख़ानदानी ज़िंदगी में थोड़ा मोहतात रहना होगा। वालिदैन की सेहत पर तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा किसी भी नए काम के आगाज़ के लिए भी 7 सितंबर का दिन आपके लिए बेहतर ना होगा। इस माह में एक और भी ग्रहण लगने वाला है जो सूरज ग्रहण होगा 21 सितंबर यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी आपके खाना सेहत में होगा। ये सूरज ग्रहण आपके लिए सेहत के हवाले से खासा नाकिस हो सकता है और ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी लाइफ पार्टनर या जो लोग आपके ज़ेरे दस्त काम करते हैं उनको भी सेहत के मसाइल को फेस करना पड़ सकता है। 21 सितंबर वाले दिन आपको माली मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सूरज ग्रहण आपकी कारोबारी ज़िंदगी में भी चीज़ों को मनफी लिहाज से शेक कर सकता है। लिहाजा 21 सितंबर वाले दिन सूरज ग्रहण के औकात में खसूसी एहतियात करें। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण वाले दिनों में सदकात को यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि अगर दिन का आगाज़ हो तो सदका देकर दिन का आगाज़ करें ताकि खुदा की रहमत आपके शामिल हाल हो और आप सूरज और चांद की ज़वाल याफ्ता हालत में मनफी असरात से महफूज रह सकें। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर से पहले के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे, जिसमें अगर आप कोई बड़ी कामयाबी ना भी हासिल कर पाएँ तो छोटी मोटी कामयाबियाँ ज़रूर मिल सकती हैं। इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ के हवाले से 22 सितंबर तक के दिन बेहतर होंगे, लेकिन 22 सितंबर को सूरज बुर्ज मेज़ान में दाखिल होगा और ये वो वक्त होगा जब आपके लिए आपकी रोमानवी ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़ुसूसन इन दिनों में अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी या अपनी लव लाइफ में अपने मामलात में एक दबाव महसूस हो सकता है। आपको गैर वाज़ेह सूरत हाल देखने को मिल सकती है। आपके लिए चीज़ें धुंधली हो सकती हैं। आप कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं और सूरज आपको मुस्बत फ़ैसला करने से रोक सकता है। सूरज बुर्ज मेज़ान में अपनी सबसे कमज़ोर हालत में होता है, जिसकी वजह से इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको 22 सितंबर के बाद अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में संजीदा किस्म के फ़ैसलों से इज्तनाब करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप इन मामलात में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, या अगर आपका कोई शादी ब्याह का इरादा है, या अगर आप मोहब्बत के हवाले से किसी को अप्रोच करना चाहते हैं या किसी से अपना हाल दिल बयां करना चाहते हैं, तो 22 सितंबर से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। सिंगल अफराद के लिए भी 22 सितंबर से पहले के दिन बेहतर दिन हो सकते हैं।
آپ کسی نئی محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کی تو 22 ستمبر تک آپ کے معاملات بہتر حالت میں چلیں گے، لیکن 22 ستمبر کے بعد سورج کا حبوط شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کے لیے 22 ستمبر کے بعد کے دن انتہائی محتاط رہنے کے دن ہوں گے۔ آپ کے روپے پیسے دھن دولت کے معاملات میں یہ منتھ کافی اسپیشل ہوگا، اسپیشلی 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے۔ ان دنوں مرکری اپنی شرف یافتہ انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذہنی خصوصیات یا اپنی گفتگو اور بات چیت کی خصوصیات سے اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت آپ کے لیے بڑی زبردست قسم کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کم محنت کر کے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں بھی موافقت بڑھے گی۔ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن آپ کے لیے بہتر دن تصور کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کی دھن دولت اور مالی ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے آپ کے بہن بھائیوں یا آپ کے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے سے بات کی جائے، یا ایسے افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے 6 ستمبر کے بعد سے حالت کافی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ یورانس 6 ستمبر سے اپنا ریٹروگریڈ شروع کر رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی تعلیمی زندگی یا قریبی ریلیشنز یا قریب کے سفر کے معاملات میں کچھ زیادہ بڑے ایڈونچر سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو یورانس کی کمزور انرجیز یعنی ریٹروگریڈ کی انرجیز، آپ کو یورانس کی رجعت یافتہ انرجیز میں اپنے تعلقات کے شعبے میں یکسر تبدیلیوں سے گریز کرنا چاہیے، اور قریبی سفر میں بھی آپ کو 6 ستمبر کے بعد سے خاصا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر یعنی ایکویریس زوڈیک سائن میں تمام ستمبر کے ماہ پلوٹو کی رجعت جاری رہے گی، جس سے سوشل تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔ موزس ورگو خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی زندگی میں بدلاؤ لانے کا باعث بنے، لیکن ہر دفعہ انسان کا ایکسپیریمنٹ یا انسان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوتا، لہٰذا ناکامی انسان کو ایسے لیسنز یا ایسے سبق دے جاتی ہے، اور جن پہ انسان اگر نگاہ رکھے اور انہیں انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ آپ کو مایوسیوں سے بچنا ہوگا، آپ کو دنیا پرستی سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ستمبر کا ماہ آپ کو اسی طرف لے جانے والا ہوگا۔ البتہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں، اور یاد رکھیں جو بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے خدا اس کے بھروسے کو نہیں توڑتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔